نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعلم لا ينفع اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے، اور اس قرآن کو جو سیکھنے کی آپ میں چاہت ہے وہ ہمیشہ قائم دائم رہے، خوشحال رہے۔ یہ جو پھول ہمارے سامنے آئے ہیں نا، کھلے کھلے پھول، ایسے ان کھلے کھلے پھولوں کی طرح یہ چاہتے ہیں ہمیشہ کھلی کھلی رہیں۔ آمین اللہم آمین۔ اور اس کی برکتیں آپ کے اہل و عیال پر، آپ کے گھر والوں پر، بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں، شوہر میں، اولاد میں، رزق میں، علم میں، خوشیوں میں، ہر طرف اس کی برکتیں ہوں، وقت میں۔ آمین اللہم آمین۔ اچھا، چونکہ اس کلاس کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہم قرآن سے ریلیٹڈ سیکھتے ہیں، اور پھر بعد میں سسٹر شائستہ صالح آتی ہیں، وہ آپ کو تجوید سکھاتی ہیں، رائٹ۔ دو حصے اس کلاس کے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، چونکہ پہلے میں مصروف تھی اپنی سیرہ صحابیات کی سیریز میں، ماشاءاللہ سے وہ ختم ہونے جا رہی ہے، تو میرا بہت زیادہ فوکس اب اس کلاس پر ہوگا انشاءاللہ، اور بہت کچھ نیا آپ سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ ریڈی ہیں بہت کچھ نیا سیکھنے کے لیے قرآن کے متعلق؟ انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے لیے جب ہم سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے علم اور عمل کے ساتھ ساتھ، علم اور عمل دونوں کا ساتھ ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کو صرف اس لیے نہیں سیکھنا کہ ہم دوسروں کو بتا سکیں، دوسروں کو سکھا سکیں، کیونکہ قرآن کو سیکھنے کا سب سے پہلا مقصد میرا یہ ہے کہ میں نے اپنی ذات کو درست کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے دوسروں کی تعریفیں نہیں چاہیے، مجھے تو اپنے اللہ کا چہرہ چاہیے، رائٹ؟ میں نے لوجہ اللہ یہ کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بہت ہی پیاری بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اقتداء علم العمل کے مقدمہ میں وہ بیان کرتے ہیں، اور آپ اس چیز کو فیل کیجئے گا کہ یہ نصیحت وہ مجھے اور آپ سب کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ نصیحت کیا ہے؟ اے طالب علم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ علم کو اخلاص سے نیت کے ساتھ حاصل کرنا، اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے نفس پر محنت کرنا۔ بس بے شک علم درخت ہے اور عمل اس کا پھل ہے، اور اس کا شمار علماء میں نہیں ہوتا جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا۔ تو لہٰذا عمل بہت ضروری ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم آگے جتنا مرضی لوگوں کو سکھا دیں، آپ عالموں میں شمار نہیں ہوں گے۔ اور کہا گیا کہ علم والد ہے اور عمل اس کا بیٹا ہے، اور علم عمل کے ساتھ ہوتا ہے، رائٹ؟ بس تم عمل کو فراموش نہ کرو جب تک تم علم سے وابستہ رہو، اور تم علم کو فراموش نہ کرو اگرچہ کہ تم عمل میں سستی کیوں نہ کرتے رہو، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا پھر علم کے ساتھ ساتھ عمل بہت ضروری ہے، اور اس میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ علم کو اخلاص سے نیت کے ساتھ حاصل کرنا۔ تو پھر ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ یہ دعا کون پڑھا کرتا تھا، کون سے صحابی پڑھتے تھے یہ دعا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ چلیں نیکسٹ ٹائم یاد رکھنا ہے۔ حضرت عمر، سسٹر شائستہ صالح، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ مبارک فیک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اس دعا کو میں لگاتی ہوں اور آپ اس کے ساتھ پڑھیے گا، اس کے بعد پھر ہم اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا.
اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم اجعل عملي اے اللہ میرے ہر کام کو اپنے لیے نیک بنا دے، وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، اور اس کو بنا دے اپنے چہرے کے لیے خالص، وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا، اور اس میں کسی بھی دوسرے کے لیے کوئی حصہ نہ رکھ، یعنی کہ اس میں کسی طرح کی کوئی ریاکاری نہ آ جائے، اور اس میں مجھے صرف تیرا چہرہ چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں صرف تیرا چہرہ پانے کے لیے، تاکہ جب ہم تیرے پاس آئیں تو ہمیں کہے، ہم تجھ سے یہ سن سکیں یہ خوشخبری کہ میرے پیارے پیارے لوگوں، تم نے جب قرآن سیکھا تھا تو میرے چہرے کے لیے سیکھا تھا اور اس کو قبول کر لیا گیا، ان ساری کوششوں کو آج قبول کر لیا گیا، اس اعلان کو ہم آخرت میں سننے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دیے رکھیں، آمین اللہم آمین۔ اچھا، چونکہ ہم قرآن کے بارے میں بہت کچھ پڑھ رہے تھے، ہم نے اس کے ناموں کے بارے میں پڑھا، اس کی فضیلت کے بارے میں پڑھا، اس کے مقاصد بہت سارے پڑھے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے ہم سے کہ اللہ کی کتاب ہونے کے دلائل کیا ہیں، رائٹ؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب ہونے کے آپ کے پاس کیا دلائل ہیں؟ یس ڈیفینیٹلی اس کے دلائل ہیں اور قرآن میں بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلی دلیل جو ہمارے پاس آتی ہے میری پیاری بہنوں، وہ یہ ہے کہ یہ ایک امی نبی کا عظیم معجزہ تھا۔ امی نبی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پڑھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور اس چیز کا اظہار انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلی ملاقات میں ہی کر دیا تھا۔ اس میں ایک بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے۔ ہمیں کوئی چیز نہیں آتی ہوتی نا، ہم پھر بھی پریٹینڈ کرتے ہیں ہمیں سب کچھ آتا ہے، اور پہلی دفعہ اگر ہم کسی سے مل رہے ہوں تو پھر تو ڈیفینیٹلی اس کو تو میرے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے کچھ آتا نہیں، تو پھر اگر میں پہلی دفعہ مل رہا ہوں تو پھر تو میں بہت اچھا امپریشن چھوڑ سکتا ہوں، پھر تو جو شوخی میں مار سکتا ہوں میں ماروں، رائٹ؟ مجھے بہت کچھ پتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی ملاقات میں حق سچ بات کر رہے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ وہ کہہ رہے ہیں اقرا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، وہ کہہ رہے ہیں اقرا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ کتنا سچا نبی تھا ہمارا۔ تو کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم فالو کرتے ہیں؟ ہم کتنا کا سچ بولتے ہیں اپنی زندگیوں میں؟ ہم بہت بڑے بڑے جھوٹ تو نہیں بولتے، لیکن چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہماری زندگیوں میں اتنے شامل ہیں کہ وہ کرتے کرتے بہت بڑے گناہ بن جاتے ہیں، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سچ بولنے والوں میں شامل کر دے، آمین اللہم آمین۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی نبی تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن نازل کرنے سے پہلے ان کو ان پڑھ کیوں رکھا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کتاب نازل کرنے والے تھے، تو ان کے پاس تو بہت زیادہ علم ہونا چاہیے تھا کتابوں کے لحاظ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پڑھ کیوں رکھا گیا تھا؟ اگر اللہ پاک نے معجزہ ہی بنانا تھا اس لیے اوکے، حجت قائم کرنی تھی، ایگزیکٹلی۔ اگر ہم نے کسی انسان کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے نا، تو کسی بھی چیز کے لیے تو ہم اس کے اوپر ایفرٹس لگاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک ان پڑھ انسان اتنے علم والی بات کر رہا ہے تو وہ پھر ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، تاکہ ان کو دلچسپی ہو، اللہ کا معجزہ ہے، حجت قائم کی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ قرآن خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، رائٹ؟ سورہ الحاقہ کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری پیاری بہنوں بالکل بھی پرمیشن نہیں تھی اس میں کسی بھی چیز کی کمی بیشی کرنے کی۔ جو بات کہی وہ حق بات کہی، اور وہ اللہ کی طرف سے تھی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے بالکل سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو احادیث کو لکھنے سے منع کر دیا گیا تھا تاکہ قرآن اور حدیث آپس میں مکس نہ کر دیں صحابہ، لیکن بعد میں جب ان کو بھی سمجھ آ گئی اور دماغ تھوڑے سے پختگی پکڑنے لگے گئے قرآن کی وحی کے نزول کے ساتھ ساتھ، تو پھر کہہ دیا گیا کہ اب تم حدیث کو بھی لکھ لیا کرو، کیونکہ میری زبان سے حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، رائٹ؟ ہم الحاقہ کی آیت نمبر 44 سے 48 میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ رسول بھی ہم پر کچھ باتیں گھڑ لیتا نا،
لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو یقیناً ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر یقیناً ہم اس کی رگیں جاں کاٹ دیتے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر کوئی ایک بھی تم میں سے ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے یقیناً ایک نصیحت ہے. 100% میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کبھی نہ کرتے اور نہ ہی وہ کرنے والے تھے، لیکن یہاں پر بات بہت سخت کی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے. لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد کیا ہے میری پیاری بہنوں؟ آپ کو اس آیت سے کیا پتا چل رہا ہے؟ اس میں میرے لیے آپ کے لیے کیا لیسن ہے؟ اس میں جو لیسن چھپا ہوا نا، یہ آخری جملے میں ہے. اور بے شک یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے. بات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جا رہی ہے، لیکن نصیحت کس کے لیے؟ متقین کے لیے. ہمارے بڑے بوڑھوں میں نا ایک بات بڑی مشہور ہے، وہ اکثر کہتے ہیں نا، کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو، رائٹ؟ یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہو وہ کام کرے تو آپ بہو کے سامنے بیٹی کو سمجھانا شروع کر دیں. انڈائریکٹلی تو وہ آپ کا جو وہ ایک بات ہے آپ کی وہاں تک ڈلیور ہو جاتی ہے، رائٹ؟ تو بالکل اسی طرح سے یہ بات کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاری ہے، لیکن اس میں لیسن متقین لوگوں کے لیے ہے. اور اگر ہم متقین میں شامل ہیں تو یہ لیسن ہم سب کے لیے ہے. تو قرآن میں کوئی بھی بات خود سے گھڑ لینا، یہ تو ایک متقین کا کام نہیں ہے، یہ مومنین کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی سزا بہت سخت ہے. جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں تو ایک بات کو اپنے پلو سے باندھ لیں. کبھی نہیں کہنا کہ وہ میں نے قرآن میں پڑھا تھا نا، جب کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اکثر مائنڈ ہمارا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن تھی یا حدیث تھی. تو اب جب ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں تو وہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ قرآن کی آیات کو حدیث کہہ کے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور حدیث کو قرآن کی آیات کہہ کے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کو کسی چیز کا فائنل پتہ نہیں ہے تو آپ نہ بولیں، رائٹ؟ خیر، پھر اس کے علاوہ جو اس کی دلیل ہمارے سامنے آتی ہے کہ جبرائیل امین کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے. جبرائیل امین سے بھی اسے پہنچانے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھول چوک نہیں ہوئی تھی، اور یہ قرآن ہی ہمیں اس کا ثبوت دے رہا ہے. سورہ تکویر کی آیت نمبر 19 سے 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قرآن یقیناً ایک معزز پیغمبر کا کہا ہوا ہے. یہاں پر رسول کریم کس کو کہا جا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے میری پیاری بہنوں. ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک بہت بلند مرتبہ ہے. مطاعن ثم امین، اور وہاں وہ اطاعت کیا جاتا ہے. تو آپ کتنی پیاری کتاب پڑھ رہی ہیں، یہ معمولی نہیں ہے. اس لیے جو وقت آپ اس پر لگا رہی ہیں، جو مشقت آپ اس پر لگا رہی ہیں، اور اگر تجوید میں بھی بار بار آپ کو اس میں ریویژن کرنی پڑتی ہے، سارا وقت اس کتاب کا یہ معجزہ ہے کہ وہ سارا وقت آپ کی عبادت میں کاؤنٹ ہو رہا ہے، کیونکہ میرا اللہ کوششیں دیکھتا ہے. یہاں پر میں یا کوئی اور ٹیچر شاید آپ میں سے جو بہت پیارا پڑھے اس کو ایڈمائر کرے، واہ کتنی پیاری تجوید پڑھ رہی ہے. ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں جو تجوید صحیح نہیں پڑھ رہی ہے اس کی کوشش زیادہ ہو. تو میرا اللہ تو کوششیں دیکھتا ہے. آپ کے ترازو میں بھاری آپ کی کوششیں ہوں گی، رائٹ؟ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن، آپ مجھے چلے بتائیں کہ قرآن کو ہمیں دل کے ساتھ جوڑنا ہے یا دماغ کے ساتھ؟ قرآن کو ہمیں دل سے سمجھنا ہے یا دماغ کے ساتھ سمجھنا ہے؟ اے بی نہیں، لکھ کے بتائیں. دل سے. اچھا، لیکن ہم تجوید جب پڑھتے ہیں تو ہم جب صرف و نحو کے بارے میں اس میں پڑھتے ہیں اور ہم اس کی گرامیٹیکلی اس کو ہم قرآن کو جانچ رہے ہوتے ہیں، وہ دل سے یا دماغ سے ہے؟ دماغ سے ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دماغ والی چیزوں کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں نا، یعنی کہ میں نے یہاں پر غنہ کرنا ہے، میں نے یہاں پر ادغام کرنا ہے، یہاں پر اس کی گرامر کے لحاظ سے اس کا فعلان کا وزن آ رہا ہے، اس کا افعال کا وزن آ رہا ہے، یہاں جب ہم ان چیزوں میں پڑھتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی بہت عظیم علم ہے. لیکن یہاں پر ہم قرآن کو دماغ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں، یہ ہم بڑی آسانی سے اور آرام سے کر لیتے ہیں. یہ کرتے کرتے ہم قرآن کو دل سے کنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں.
تو جب ہم دل اور قرآن کے درمیان میں ایکچولی میری پیاری بہنوں کچھ دیواریں ہیں جو ہمیں توڑنے کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے، اس لیے ہم اس کو دماغ سے تو کنیکٹ کر دیتے ہیں، چونکہ دل سے قرآن کو کنیکٹ نہیں کیا ہوتا تو ہمارے عمل میں نہیں آتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گی اس کلاس کے دوران قرآن کو آپ کے دلوں سے کنیکٹ کر سکوں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اس کی ہمت دے، ہم سب کو اس کی استقامت دے۔ تو آج سے ہمارا یہ فوکس ہوگا کہ ہم نے قرآن کو اپنے دل سے کنیکٹ کرنا ہے۔ ریڈی آپ اس کے لیے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ خیر، اس کو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، اسی لیے ہم سورہ ملک کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھ رہے ہیں، رائٹ؟ اور اس کے لیے کہا گیا کہ قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ قوت حافظہ کی مالک عرب قوم میں اس کا نزول کیا گیا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے، کتابت کے ذریعے پھر اس کی حفاظت کی گئی، جو ہی کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلوا کر وہ آیات لکھوا لیا کرتے تھے، رائٹ؟ قرآن نے ایسی قوموں کے حالات پیش کیے جن کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا، اور ایک امی انسان ان کے بارے میں کیسے جان سکتا تھا؟ اس نے تو کبھی ان کے بارے میں کہیں سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی پھر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا تو ڈیفینیٹلی تھا، مگر صرف اتنا ہی تھا جتنا اس رب نے دیا تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا۔ یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جنہیں ہم آپ کو وحی کے ذریعے پہنچا رہے ہیں، وحی سے قبل نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ آپ کی قوم ان کو جانتی تھی، رائٹ؟ تو غیب کا علم جو دیا جا رہا ہے وحی کے ذریعے اتنا ہی جتنا میرے رب نے چاہا، رائٹ؟ تو مکمل غیب کا علم صرف ایک ہی ذات کا ہے جو آپ کا اور میرا خالق ہے، مالک اور مدبر ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، رائٹ؟ اچھا، قرآن کو ہم نے بہت دیکھا، لیکن میں تھوڑا سا آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں کہ اگر ہم سائنٹیفکلی قرآن کو جب دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو سائنس بعد میں ہمیں بتا رہی ہے قرآن نے اتنے 100 سال پہلے بتا دیا۔ تو یہ بھی ایک امی نبی کا معجزہ تھا۔ وہاں پر اس وقت تو کوئی سائنس نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ فلکیات کا علم کوئی نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ سیاروں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو یہ باتیں میرے نبی کو کون بتا رہا ہے، اور ایک امی نبی کو کون بتا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بتا رہی ہے نا۔ جیسے اگر ہم بارش کے نظام کو دیکھتے ہیں، رائٹ؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارا بارش کا نظام ہے، اور اس کے بارے میں اگر ہم سائنس ہے تو سائنس ہمیں آج بتاتی ہے کہ جب یہ سمندروں وغیرہ میں، اوشنز وغیرہ میں واٹر ہوتا ہے، ادھر سے ویپوریشن ہوتی ہے، واٹر ہوا کی طرف جاتا ہے، رائٹ؟ پھر بادل آپس میں جب ملتے ہیں تو کنڈنسیشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب یہاں سے نیچے آتا ہے تو پریسیپیٹیشن کا سارا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر یہ سارا پروسیس۔ لیکن اتنے 100 سال پہلے ایک امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے، پھر ان بادلوں کو تہ بتہ کر دیتا ہے، رائٹ؟ پھر تم دیکھتے ہو بادل میں سے می برس رہا ہے، ساری ایواپوریشن کیسے ہو رہی ہے، کنڈنسیشن کیسے ہو رہی ہے، یہاں پر بادلوں کو ملایا جا رہا ہے تو یہ کنڈنسیشن ہو رہی ہے، رائٹ؟ اس کے بعد پریسیپیٹیشن ہو رہی ہے، می کیسے برس رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اتنے 100 سال پہلے بتا دیا کہ اللہ نے ہر چیز کا نر اور مادہ پیدا کیا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے سے ہم نے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور نصیحت کون پکڑتے ہیں؟ اولو الالباب، عقل والے۔ تو اللہم اجعلنا منہم، آمین، اللہم آمین۔ پھر روشنی کے نظام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی عرصہ پہلے، اتنے سال پہلے، 1400 سال پہلے قرآن میں بتا دیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، وہی تو ہے جس نے سورج کو دیا دی اور چاند کو روشن بنایا۔ دیا وہ ہوتی ہے جو روشنی، اس روشنی کو کہتے ہیں جو اپنی ہوتی ہے۔ یہ سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے، لیکن ایک امی نبی اس وقت میں کیسے بتا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ اللہ کا کلام تھا، رائٹ؟ تو اس طرح سے بہت ساری اور چیزیں جب ہم سیاروں کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دی، کلوں فی فلق یسبحون،
ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. اس ٹائم تو کوئی سائنسدان نہیں تھا. آج تو ہم کہتے ہیں کہ چاند پر کچھ چلا گیا، رائٹ؟ اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس وقت تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہی لے جایا گیا تو لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ راتوں رات یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن قرآن یہ سب باتوں کے جواب دے رہا ہے 1400 سال پہلے، اور سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ میرے اللہ کے علم سے تھا یہ کلام، رائٹ؟ تو میری پیاری بہنوں، یہ قرآن بڑی پیاری کتاب ہے جس کو آپ اور میں آج سیکھ رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس کو سیکھنے کا موقع دیا اور فرمایا گیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہہ دیجئے البتہ اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کے مانند کچھ لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار بن جائیں. رائٹ؟ اہل مکہ نے جو کفار تھے انہوں نے ہر طرح کا چیلنج کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رائٹ؟ لیکن اس طرح کی کتاب نہیں لا سکے وہ. تو پھر اینڈ پر کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ کہہ دیا، رائٹ؟ جادوگر کہہ دیا، جھوٹا کہہ دیا، بہت کچھ کہہ دیا. جب ہمارے پاس کسی کے ساتھ برابری کرنے کے لیے دلیل باقی نہیں رہتی نا تو پھر انسان الزام تراشی پر اتر آتا ہے. اور یہی رویہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا. ٹھیک ہے؟ تو آج کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ آج سے ہی جو پہلا سیشن ہمارا ہوا کرے گا اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ قرآن کو دلوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. اور جو ٹیوزڈے کو اس کی ریکارڈنگ تو نہیں ہوا کرے گی، لیکن جو بہنیں آیا کریں گی ان کے لیے بہت فائدے کی بات ہوا کرے گی. ہر چیز نا ہم ریکارڈنگ اس کی بھی ریکارڈنگ ہمیں دے دیں، اس کی بھی ریکارڈنگ دے دیں. ہم بڑی آسانیاں چاہتے ہیں نا، یعنی کہ جب بھی پھر اپنی مرضی سے جب میں بستر میں جاؤں گی بس فون پر نکالوں گی اور ریکارڈنگ پڑھ لوں گی. تو میری پیاری بہنوں، میں نے بات کی کہ ہمیں اپنی کوششوں کا اجر ملتا ہے. تو تھوڑا سا وقت نکالیں. اور آپ کے لیے بلکہ ایک اور بھی گڈ نیوز ہے کہ انشاءاللہ جو سسٹر شائستہ آپ کو پڑھاتی ہیں اس حصے کی ریکارڈنگ آپ کو ملا کرے گی. پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنے حصے کی بھی ریکارڈنگ آپ کو یوٹیوب چینل پر دے دیا کروں گی. سسٹر شائستہ کی ریکارڈنگ یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ تعالی جلد آپ کو مل جائے گی جو وہ آپ کو پڑھا رہی ہیں. لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، یہ والے حصے کو میں نے دلوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اور میرا مشن اس میں یہ ہے. اس کی آپ کو ریکارڈنگ نہیں ملے گی، آج کے دن کی تو ملے گی، ٹیوزڈے والے دن کی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے؟ کچھ ایفرٹس آپ کو خود بھی لگانی پڑیں گی، وقت آپ کو خود بھی نکالنا پڑے گا. تو اس کے لیے آج سے جب بھی آپ منڈے اور ٹیوزڈے کی کلاس میں آئیں گی تو میں آپ سے ایک پرومس لینا چاہتی ہوں. اگر آپ کے ہاتھ میں فون ہے اور آپ کے پاس لیپ ٹاپس نہیں ہیں، آپ کے پاس کمپیوٹرز نہیں ہیں، تو اگر جن کے پاس کمپیوٹرز ہیں تو وہ تو سب سے پہلے اپنے فون کو بالکل ٹرن آف کریں گی 1 گھنٹے کے لیے. آپ کا فون اس کلاس میں الاؤ نہیں ہوگا. اور اگر میں آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. اب اس کلاس کا یہ رول ہے، رائٹ؟ لیکن اگر جن بہنوں کے پاس ہے ہی فون ہے اور انہوں نے کلاس لینی ہی فون کے تھرو ہے تو پھر کوشش کریں کہ باقی اپنے ایپس کو ٹرن آف کر دیں تاکہ کوئی نوٹیفیکیشن اوپر نہ آئے جس سے آپ ڈسٹریکٹ ہوں. آپ کا پورا 1 گھنٹہ صرف اس کلاس میں ہوگا. آپ کا پورا گھنٹہ سسٹر صبا کو یا سسٹر شائستہ کو سننے کے لیے نہیں ہوگا، قرآن کے ساتھ اپنے دل کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہوگا. ریڈی ہیں اس چیز کے لیے آپ؟ اچھا، دلوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے میں اس لیے بھی بات کہہ رہی ہوں جن آیات کو ایکچولی میں نے کل سوچا اور اس پر تدبر کیا. سورہ قاف کی آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب. بے شک اس ذکر میں اس میں نصیحت ہے. کن کے لیے؟ کان لہ قلب، جو دل رکھتے ہیں. تو پھر قرآن کو دلوں کے ساتھ جوڑنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کلاس آپ کے لیے ایک بہت مکمل پیکیج ہے جس میں آپ کو قرآن کے ساتھ آپ کا دل بھی جوڑا جائے گا اور قرآن کے ساتھ آپ کو دماغی لحاظ سے بھی جوڑا جا رہا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ قرآن کو کے ساتھ دل کو جوڑنا اس لیے بھی ضروری ہے. سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن علی قلوب اقفالها. کیا پھر تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ دل کہا، دماغ نہیں کہا. اگر دماغ کے ساتھ بہت ضروری ہوتا نا قرآن کا کنیکشن تو اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرے کہ ان کے دماغ پر تالے پڑے ہوئے ہیں. لیکن میرا اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی کہ دلوں پر کچھ تالے ہیں
جن کو توڑنے کی کھولنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو قرآن اور دلوں کے درمیان میں دیواریں آ گئی نا ان کو گرانے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ آج سے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ون بائی ون کر کے وہ ساری دیواریں توڑ دیں جو قرآن اور دل کے درمیان میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اس قرآن کو سمجھنے کا سفر ہم سب کے لیے آسان ہو. ڈھیروں ساری آپ سب کے لیے دعائیں ہیں. کل کچھ لوگ بہت سارے کنفیوز ہو گئے تھے، ہماری قرآن کی دوسری کلاس تھی اس میں، جن کا میں نے زوم لنک آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا. اور یہ آپ کی جو اسلام دین 143 جو ہمارا سمجھے کہ آن لائن اسکول ہے، اس کے تھرو جو آپ کو کلاسز ملیں گی، آپ کا اس میں لوگو آپ کو نظر آ جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اس کے تھرو ہے، رائٹ. اس کے علاوہ اگر آپ کو میں کوئی زوم لنک پرووائڈ کرتی ہوں تو وہ صرف میری پیاری بہنوں کی ہیلپ کے لیے ہے، کیونکہ قرآن ہم سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ جہاں بھی اگر کسی کو میرے زوم لنک کی ضرورت ہے، کسی کو ویسے میری ضرورت ہے، تو آپ مجھے وہاں پر پائیں گے، رائٹ. لیکن جو ہمارے لنک سے ریلیٹڈ ہے، چینل سے ریلیٹڈ ہے، وہاں پر آپ کو لوگو نظر آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ سے. تو قرآن سب کے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے. تو جہاں جہاں قرآن کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں ساری جگہوں کو جوائن کرنے کی کوشش کریں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں. مجھے ایک بڑی پیاری بچی، اس کا میسج آیا کہ کل گھر میں کچھ گیسٹ آ گئے تو میری کلاس مس ہو گئی، مجھے کیا اس کی ریکارڈنگ ملے گی؟ میں نے اسے کہا کہ بیٹے دیکھیں، جب آپ قرآن سیکھیں، ضرور سیکھیں، آپ دین سے ضرور جڑیں، لیکن جو جوان بچی ہیں ماشاءاللہ سے، آپ پر آپ کے گھر والوں کے بھی حقوق ہیں، رائٹ. آپ یہ نہیں کہ اب گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور اماں بیچاری خود ان کو چائے سرو کر رہی ہیں اور بیٹی قرآن سیکھ رہی ہے، اور اماں بیچاری کو سارا خود سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، رائٹ. لیکن اپنی چیزوں کو مینیج کرنا ہے نا. جب آپ کی ماں کو آپ کی ضرورت ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے لیے حاضر ہونا پڑے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نفل نماز پڑھ رہا ہوتا، میں نے نماز ادا کر رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی محمد محمد، تو میں نماز توڑ کے فوراً بھاگ اپنی ماں کی بات سننے کے لیے جاتا. تو آپ کے گھر والوں کے بھی آپ پر بہت سارے حقوق ہیں، پہلے ان کو بھی ادا کرنا ہے، رائٹ. تو اس طرح سے ہم نا بہت زیادہ جب چیزوں کو کرنا شروع کر دیتے پھر ہمارے گھر والے تنگ پڑ جاتے ہیں کہ کیا یہ تو ہر وقت اب یہی کرنا شروع ہوگی، اس کو پتہ نہیں چلتا، بچے گھر میں رو رہے ہیں، میاں گھر میں بھوکا ہے، کچن صاف ہونے والا ہے، اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہم نے سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ایک بڑی اچھی کامیاب مومن خواتین بننا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی کسی پر انگلی نہ اٹھائے کہ اگر ہم قرآن سے جڑے تو ہمارا فلاں کام رہ گیا تھا. تو اپنے آپ کو تنگ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وقت میں برکت کی دعا مانگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں برکت ڈالے. آمین اللہم آمین. تھوڑا زیادہ ہو گیا آج، چونکہ میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتانی تھی کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم اس کو کیسے لے کر چلیں گے. اس کے لیے معذرت، آپ لوگوں کا تھوڑا ٹائم لیا میں نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزائے خیر عطا کرے، اور آپ مجھے سن کر اتنا برداشت کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر دیے رکھے. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر شائستہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکی سسٹر صبا. بہت اتنی محنتوں اور کوششوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے اور آپ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. آپ اتنے قرآن کو سرچ کر کے بے شک آپ اس کے لیے بہت زیادہ وقت لگاتی ہوں گی. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت دے اور اس محنت کو قبول کر لے. آمین اللہم آمین. بہت پیاری پیاری نصیحتیں ہم لوگوں کو سیکھنے کو ملی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل میں ڈھال دے. آمین اللہم آمین. میں شروع کر لیتی ہوں دعا سے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی ولولا ان ہدانا اللہ. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم کہاں ہوتے. آمین. اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک. اے اللہ آپ ہم پر اپنی برکت، رحمت، فضل اور کرم اور رزق کشادہ کر دے. آمین. اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. اے اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے. آمین. جی آج 13 آیت تک ہو گئی ہے سورۃ الملک. الحمدللہ کثیر وما توفیقی الا باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 13 آیت ہم سب کو یاد کروا دیا. اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے دلوں میں محفوظ رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری آیت ہے 14، 15 اور 16. پہلے لمبی آیت ہو گئی ہے چونکہ 13 آیت تک، تو آج ہم پہلے ورڈ یہ
اس کے قواعد پڑھ لیں گے، اس کے بعد ورڈ ٹو ورڈ ہوگا، اور اس کے بعد پھر شروع سے ایک بار ہم ریویژن کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الملک 13 آیت، سوری 14 آیت جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ مصحف کھولی ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور وہاں پر اپنی پینسل چلائیں گے اور ایک ایک حرف پر آپ دھیان دیں گے کیسے قواعد ہو رہے ہیں۔ الا یعلم، حمزہ فتحہ آ، لام فتحہ الف سکون لا، یہاں پر الف مد ہے نا، دو حرکت۔ الا یعلم، یا فتحہ عین سکون، یا عین میں ہے نا وہ وسط الحلق، عین حلق سے ادا کریں گے، عین یعلم، جھٹکا بھی نہیں دینا اور عین کی آواز واضح ہونی چاہیے۔ لام فتحہ لا، میم ضمہ مو، الا یعلم من خلق، میم فتحہ نون سکون من، خا فتحہ خا، لام فتحہ لا، قاف فتحہ قا۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد خارا یعنی کہ اظہار حلقی، یہاں پر نون کو ہم اظہار کریں گے ہے نا، ناک میں چھپا کر نہیں پڑھیں گے، اور جلدی جب اظہار کرتے ہیں تو جلدی پڑھتے ہیں، وقت ایک دم وہاں پر نہیں دینا ہے، فوراً پڑھ دینا ہے۔ من خلق، آخر میں قاف پر قلقلہ ہوگا کیونکہ وہ قاف قطب جدید میں سے قاف لیٹر قلقلہ کے لیٹر ہیں، تو خلق، قاف ہیوی لیٹر ہے، موٹا ہے نا، پورا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَهُوَ، واو فتح و، ہا ضمہ ہو، واو فتح و، وَهُوَ، واو لام میں کنیکٹ ہوگا، واو فتح لام سکون، ول لام فتح لا، دو بار ہے نا، لام پر تشدید ہے تو ہمیں ڈبل آواز آتی ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، لام فتح لا، تا کسرہ یا سکون، طی، یہاں پر ہے نا تا اور تو کی ساؤنڈ مطلب سیم نہیں ہونی چاہیے، تا کی آواز نہیں آنی چاہیے، تو ہیوی لیٹر ہے، تھوڑی سی ہے نا زبان کی جڑ اٹھائیں گے اور اپنی زبان کو اوپر تالو میں لگائیں گے، تو اور منہ تھوڑی سی بھر کر پڑھیں گے نا تو تو کی آواز آئے گی، تو تی، تو کسرہ یا سکون، تی، فا ضمہ لام سکون، فل۔ یہاں پر دیکھیں لام پر بالکل آپ لوگ نہیں ہلائیں گی ہے نا، لام قلقلہ لیٹر نہیں ہے، لام ساکن ہے، وہاں پر پاؤز دیں گی تھوڑی سی ٹھہر کر ہم، فل خبیر، خا فتح خا، با کسرہ یا سکون بی، اور ضمہ رو، لیکن یہاں پر ہم رکیں گے تو را پر ساکن دے کر خبیر ہے نا، را کو لائٹ پڑھیں گے۔ آگے ہماری الا یعلم من خلق وَهُوَ اللطیف الخبیر، 14 آیت، سوری 15 آیت۔ هو الذی، ضمہ واو فتح لام سکون، ول لام فتح لا، هو لام کو لمبا نہیں کرنا ہے نا کیونکہ یہاں پر فتح ہے، اور فتح کسرہ ضمہ میں بالکل لمبا نہیں کریں گے، جلدی پڑھیں گے، ایک حرکت، هو الذی، زال کسرہ یا سکون زی، نرمی سے، یہاں پر یا مد، دو حرکت، جعل، جیم فتح جا، عین فتح ع، لام فتح لا، جعل لکم الارض، لام فتح لا، کاف ضمہ کو، میم فتح لام سکون مل، اور یہاں پر لام کو بالکل نہیں ہلائیں گے، بہت دھیان سے پڑھیں گے، لکم الارض، حمزہ فتح را سکون، را پور پڑھیں گے، را ہے، را کے پہلے والے حروف پر فتح ہے نا تو را موٹے پڑے جائیں گے، ضاد فتح ضا، یہاں پر ضاد ہیوی لیٹر ہے، پور پڑھیں گے، ضاد کی تھوڑی سی ہے نا مشق مطلب کریں گے ہے نا، لکم الارض ذلولا، دال فتح ذال، لام ضمہ وا سکون لو، ذلولن، یہاں پر لام فتح تین ہے نا، اور اس کے بعد آ رہا ہے تنوین، تو تنوین کے بعد فا ہے یعنی کہ اخفا لیٹر میں سے ہے نا، اخفا لیٹر 15 ہے، تا سا جیم، دال زال زا، سین شین، صاد ضاد، طا ظا، فا قاف کاف، یہ 15 لیٹر ہیں، اس میں سے فا آ رہا ہے، تو تنوین کے بعد جب فا ہوتا ہے تو یہاں پر اخفا یعنی ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں اور دو حرکت لمبا کرتے ہیں، ذلولن فمشو، فا فتحہ میم سکون فم، شین ضمہ وا سکون شو، فمشو،
फी, फा कसरा या सुकून फी या मद, और यहाँ पर पहले वाव मद आ रहा है ना, दोनों जगह दो हरकत करेंगे। मना की बिहा, मीम फतहा मा, नून फतहा अलिफ सुकून ना, काफ कसरा की, बा कसरा बी, हा फतहा अलिफ सुकून हा, मना की बिहा। वकुलू, वा फतहा बा, काफ दम्मा कु, लाम दम्मा वा सुकून लू, वकुलू मिर रिज़्क़ी, मीम कसरा नून सुकून यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नून सुकून के बाद रा मतलब तशदीद आ रहा है ऊपर, यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना, यानी कि नून की सिफ्त है ना यहाँ खत्म हो जाएगी, इदगाम कामिल हो रहा है यहाँ पर। तो मीम सीधे रा में मिलेगा, मिर रिज़्क़ी, और उसके बाद लंबा भी नहीं करेंगे, फौरन पढ़ेंगे। रा कसरा जा सुकून रिज़्क़ी, काफ कसरा की, और यहाँ पर रुकने की अलामत है तो हम की नहीं करेंगे, की। वकुलू मिर रिज़्क़ी, व इलैहि, व फतहा व, हमजा कसरा ई, लाम फतहा या सुकून लई। यहाँ पर कौन से रूल आ रहे हैं? लीन, हुरूफ लीन आ गया ना, या सुकून से पहले फतहा आ रहा, यहाँ पर नरमी से पढ़ेंगे इलैहि, हा कसरा ही, व इलैहि, और हा नून में कनेक्ट होगा, हा कसरा नून सुकून हिन, नून दम्मा नु, और कुन्ना करेंगे दो हरकत, व इलैहिन नुशूर, नून दम्मा नू, शीन दम्मा वा सुकून शू, रा दम्मा रू, और रा अगर रुकेंगे तो हम वहां पर साकिन देकर रुकेंगे, है ना, नुशूर। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फम्शू फी मनाकिबिहा, वकुलू, वाव फतहा व, काफ दम्मा कू, लाम सॉरी, वकुलू मिर रिज़्क़ी व इलैहिन नुशूर। आयत नंबर 16, आज लास्ट आयत। हमजा फतहा आ और हमजा फतहा आ मिन तुम, मीम कसरा नून सुकून मिन, यहाँ पर इख्फा होगा, नून साकिन के बाद ता लेटर आ रहा है, नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, और दो हरकत, मिन तुम, ता दम्मा मीम सुकून तुम, आगे में आ रहा मीम सुकून के बाद फिर मीम है, यानी यहाँ पर हो जाएगा इदगाम शफी, यानी मीम के हुरूफ है ना कहाँ से अदा होते हैं? होंठ से। तो शिफतान था ना, मखारिज में से 5 जगह से मखरज निकलते हैं, तो वहां से अशिफतान यानी कि होंठ से अदा होने वाले ये मीम है, इसीलिए इसके यहाँ पर इदगाम शफी कहते हैं। कनेक्ट मतलब यहाँ पर मिलाएंगे मीम सुकून को मीम से, और दो हरकत यहाँ पर लंबा करेंगे, टाइम देंगे। आमिन तुम मन फिस समा, मीम फतहा नून सुकून, यहाँ पर दोबारा से इख्फा आ रहा, नून सुकून के बाद फा आ रहा है, तो यहाँ पर इख्फा करेंगे, फा कसरा या फी, मन फी, फा कसरा सीन सुकून फिस, सीन फतहा सा फिस सा, मीम फतहा मा, और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है आपका मद वाजिब मुत्तसिल, यानी दोनों हमजा और दम, ये मद दोनों एक ही कलमे में आ रहे हैं। यहाँ पर 3 से 4 हरकत लंबा करेंगे। फिस्समाई, आई यखसिफा, हमजा फतहा, और यहाँ पर इदगाम बिलगुन्ना, माल गुन्ना है ना, नून साकिन के बाद या आ रहा है, तो हमजा सीधे या में हम उसको मिलाएंगे, हमजा फतहा या सुकून आई, और नाक में छिपा कर करेंगे दो हरकत, आई यख, या फतहा खा सुकून, यख, आई यख, सीन कसरा सी, फी फा फतहा फा, आई यख सिफा, बा कसरा बी, काफ दम्मा कू, मीम दम्मा लाम सुकून मुल, बीकू मुल, हमजा फतहा रा सुकून अर, तौद फतहा दा, अर्दा, आई यख, फा फतहा फा, आई यखसिफा बिकुमुल अर्दा, फ फतहा फा, हमजा कसरा ई, दाल दाल फतहा अलिफ सुकून जा, फईजा, दाल को नरमी से, और यहाँ पर अलिफ मद, हा कसरा ही, या फतहा या, हिया, फईजा हिया, तमूर, ता फतहा ता, और ता लाइट है ना, ता पढ़ेंगे मुंह को फ्लैट करके,
मीम दम्मा वाव सुकून नू रा दम्मा रू तमूर। और अगर साकिन देके करेंगे तो वहां पर ठहर जाएंगे। तमूर। अमिनतुम मन फिस समाई अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द। सॉरी, अगर यहाँ पर ठहरेंगे, अगर सांस रुक रही है तो अर्द बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर। अब आप आगे वर्ड टू वर्ड कर लेते हैं। अला, क्या नहीं, यालमु, वो जानेगा, मन, जिसने, खलका, पैदा किया, वहुवा, और वही है, अल-लतीफु, बहुत बारीक बीन, अल-खबीर, खूब बाखबर, हुआ, वही है, अल्लज़ी, जिसने, जअला, बनाया, लकुमु, तुम्हारे लिए, अल-अर्द, जमीन को, जलूलन, ताबे, फमशु, बस चलो, फी मनाकिबिहा, उसी की इतराफ में, वकुलू, और खाओ, मिर रिज्क ही, उसके रिज्क से, व इलैही, और उनकी तरफ, अन्नुशूर, वो दोबारा लौटना है। अमिन तुम, क्या बेखौफ हो गए तुम, मन, उनसे जो, फिस समाई, आसमान में है, अन के, यख्सिफु, वो धंसा दे, बिकुम, नहीं, तुम्हें, अल अर्द, जमीन में, फैजा, तो अचानक, हिया, वो, तमूर, वो लरजने लगे। अला अला यालमु 14 आयत। क्या अला यालमु मन खलक वहुवल लतीफुल खबीर, क्या वही नहीं जानता, इसने पैदा किया और वो निहायत बारीक बीन, खूब बाखबर है। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़ि व इलैहिन नुशूर। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को ताबे बना दिया, बस तुम उसकी राहों में चलो और अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाओ, और याद रखो कि उसकी तरफ तुम्हें दोबारा जिंदा होकर जाना है। अमिनतुम मन फिस समाई अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमूर। क्या तुम आसमान वाले की उस बात से बेखौफ हो बैठे हो कि वो तुम्हें जमीन में धंसा दे तो वो एकदम थरथराने लगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको जहन्नम की आग से बचाए और आसमान के से आने वाले अजाब से बचाए, आमीन। अब आगे आप लोग रिवीजन कर ले, है ना। शुरू से मैं एक बार तिलावत कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फी खल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जिइल बसर हल तरा मिन फुतूर ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. آج کی یہ نیو آیت ہے، میں اس کو دو بار پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں اپنی نئی آیت کو. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں نا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کلاس ختم کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ألا يعلم من خلق
وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا پڑھنا اور قرآن کلاس میں آنا قبول فرمائے اور قرآن کے ذریعے سے ہر طرح کی شفا نصیب ہو. آمین آمین اللہم آمین. آپ سب اس کو نا حفظ کرنے کے لیے پہلے آپ لوگ ورڈ ٹو ورڈ پہلے یاد کر لیں گے نا تو حفظ آسانی سے ہوگی اس کے عربی انشاءاللہ تعالیٰ. کلاس ختم کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر کثیرا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.